اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو پہلی وحی اپنے نبی پر نازل ہوئی تھی، ہم نے اس تک پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو 6 مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا ہم لوگوں نے وہاں تک دیکھا تھا۔ اب ہم لوگ اس کے آگے پڑھیں گے۔ جو دعوت کی ابتدا ہو رہی تھی وہ کیسے ہو رہی تھی۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں، وہ جو کچھ یہ تھیں: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فصبر۔ اس کے معنی ہیں: اے کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا، اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر، اور لباس کو پاک کر، اور بتوں سے الگ رہے، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کے معاملے میں اذیت اور مصیبت آنے پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر مامور ہونے کی یہ ابتدا تھی۔ اب باقاعدہ سے حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی فلاح اور کامرانی کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ میں اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ انسانی زندگی کی بنیاد صرف ایک خدا کی بندگی اور اس کی عظمت و بڑائی کے اعتراف پر ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں وہ ہر قسم کی ظاہری ناپاکیوں اور اندرونی گندگیوں سے پاک رہ سکتی ہے۔ خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی، یہی وہ بس کی گاٹھ ہے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ انسانوں کو آپس میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی اچھا سلوک کرنا چاہیے آپس میں، ایسا حسن سلوک جس کی بنیاد کسی غرض یا لالچ پر نہ ہو۔ جیسے کہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب دعوت کے 2 دور ہیں۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دعوتی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے ہم 2 بڑے حصے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکے میں بسر ہوا، جسے ہم مکی دور بھی کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد مدینے میں گزرا، جسے ہم مدنی دور بھی کہتے ہیں۔ جو مکی دور تھا، یعنی کہ جو پہلا دور تھا، وہ 13 سال کا رہا، اور جو مدنی دور تھا، یعنی کہ جو دوسرا دور تھا، وہ تقریباً 10 سال کا رہا۔ اور مکی زندگی کیسی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ دور جو مکے میں گزرا، یعنی مکی دور، اپنے نتائج و اعتبار سے نہایت درجہ اہم ہے۔ دراصل یہی وہ دور ہے جس میں اسلام کی کھیتی کی بیج بنائی ہوئی۔ یہی وہ دور ہے جس میں انسانیت کے ایسے اعلیٰ نمونے تیار ہوئے جنہوں نے اسلامی تحریک کو سارے عالم میں روشناس کرایا، یعنی کہ انٹروڈیوس کرایا، واقف کرایا۔ تاریخ اور سیر کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں مکی دور کی تفصیلات بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس دور کی اہمیت اور اس کے سبق و آموز حالت کو جاننے کے لیے قرآن پاک کے اس حصے کا بغیر مطالعہ ضروری ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ دراصل مکی دور کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب مکی صورتوں کے انداز دعوت، اس وقت کے حالات اور واقعات کی تفصیل، توحید اور آخرت کی دلائل، کردار اور سیرت کی تعمیر کے لیے ہدایت، اور حق و باطل کی انتہائی صبر آزما کشمکش کے دوران تحریک کو آگے بڑھانے اور تحریک کے علم برداروں کو ان کے مقام پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ان تفصیلات کا علم قرآن پاک کے براہ راست
اور بغیر مطالعے کے بغیر ممکن نہیں، جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے جب تک یہ سب ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں ہم کچھ مختصر طور پر اس دور کی تفصیلات بیان کریں گے۔ مکی زندگی کے بھی 4 دور ہیں، ویسے تو یہ 2 دور ہیں، دعوت کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور ایک مدنی دور۔ جو مکی دور ہے یعنی پہلا دور، اس کی زندگی کے بھی 4 دور ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکے میں بسر ہوا، جس میں اسلامی تحریک، دعوت کے مختلف مرحلے اور کشمکش سے ہو کر گزری۔ ان کی زندگی اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے 4 مختلف دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا پہلا دور ہے نبوت کے بعد سے لے کر تقریباً 3 سال تک، جس میں آپ دعوت و تبلیغ کو فرض پوشیدہ یعنی کہ چھپ کر انجام دیتے رہے۔ پہلے دور میں تقریباً 3 سال تک آپ نے دعوت کو چھپ کر جو ہے انجام دیا۔ جو دوسرا دور تھا وہ تھا نبوت کے اعلان سے لے کر تقریباً 2 سال تک، جس میں پہلے تو کچھ مخالفت ہوئی، پھر ہنسی بھی اڑائی گئی، مختلف الزامات تراشے گئے، یعنی کہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، برا بھلا بھی کہا گیا، اور جھوٹے پروپیگنڈوں اور مخالفانہ بات چیت سے دعوت اسلامی کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ دوسرا دور ہے جس میں تقریباً 2 سال تک ایسا ہوا۔ جو تیسرا دور ہے اس میں کیا ہوا، جب اس پر تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی، جب اس پر بھی اتنے لوگوں نے آپ کے اوپر الزام لگائے، بری بری باتیں کیں، آپ کی ہنسی اڑائی، آپ کو مطلب دبانے کی کوشش کری، اس کے بعد بھی تیسرے دور میں کیا ہوا، تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی۔ پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں پر زیادتیاں ہونے لگیں۔ جب ان لوگوں کو زبان سے کچھ کرنے پر اثر نہیں ہوا تو پھر ان لوگوں نے کیا کرا، مسلمانوں پر زیادتیاں کرنے لگی، ظلم و ستم کرنے لگے۔ یہ دور تقریباً 5-6 سال تک رہا اور اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ جو چوتھا دور تھا، ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً 3 سال، یہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ چوتھا دور تھا جس میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہوئی تھی، تو اس لیے اور بھی لوگ طرح طرح سے آپ کو پریشان کر رہے تھے، اس لیے جو دور تھا یہ آپ کے لیے اور آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے بہت سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ پہلا دور جو خاموش دعوت تھی، اس میں کیا ہوا تھا، کار نبوت پر معمور کیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اختیار کرنا اور باقی سینکڑوں خدا کو انکار کر دینے کی دعوت سب سے پہلے کسے دی جائے۔ صرف ایک خدا کی بندگی اختیار کرنا اور سینکڑوں خدا کو انکار کر دینا، تمام خدا جو دنیا والوں نے بنا رکھے ہیں ان کو انکار کر کے صرف ایک خدا کی بندگی کی جو دعوت ہے یہ سب سے پہلے کسی دی جائے۔ قوم اور ملک کے لوگوں کی جو حالت تھی اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کرنا جو ان کے مزاج پسند اور عادتوں سے بالکل خلاف ہو، واقعی بڑا سخت مرحلہ تھا۔ کیسے لوگ؟ وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، ایسے لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ صرف ایک خدا کی بندگی کرو اور تمام خداؤں کو اور تمام بتوں کو انکار کر دو، تو ایسی بات ان لوگوں کے سامنے کرنا یہ بہت سخت مرحلہ تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جن سے اب وہ بہت قریبی تعلق رکھتے تھے اور جو آپ کی عادت اور اخلاق کا براہ راست تجربہ رکھتے تھے، جنہیں آپ کی عادت کا، اخلاق کا پتہ تھا اور جو آپ کے بہت ہی قریبی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو منتخب کیا، آپ کی سچائی اور دیانت کے بارے میں قطعی فیصلہ کر چکے تھے۔ جو لوگ بالکل یقین لا چکے تھے کہ آپ کتنے دیانت دار اور ایماندار ہیں، اور ان کے لیے یہ آسانی سے ممکن نہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی کسی بات کا انکار کر سکیں۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ رازدار حضرت خدیجہ تھیں، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم تھے۔
حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید غلام اور حضرت ابو بکر دوست تھے، اور حضرت خدیجہ جو تھیں وہ آپ کی بیوی تھیں۔ یہ لوگ برسوں سے آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، چنانچہ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک بات پہنچائی۔ یہ سب کے سب گویا کہ پہلے سے مومن تھے، سنا اور تصدیق کی، یعنی آپ نے بتایا اور ان لوگوں نے یقین کر لیا۔ یہی لوگ سب سے پہلے صاحب ایمان یعنی کہ ایمان لانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی ترغیب اور ہدایت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ ایمان لائے۔ یہ سب کس کے اس پہ ایمان لائے؟ ابو بکر کے کہنے پہ۔ اس طرح اسلام کی دعوت چپکے چپکے پھیلتی رہی اور مسلمانوں کی دعوت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ خاموش دعوت ہے جو خاموشی سے دعوت دی گئی اور ان لوگوں نے ایمان جو ہے لے آئے تھے۔ قرآن کی تاثیر یعنی کہ قرآن کے بارے میں، اس دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دعوت کی ابتدائی مرحلے میں مناسبت سے چھوٹے چھوٹے بولوں پر مشتمل ہوتا تھا، جن کی زبان نہایت ہی عمدہ، شیریں اور انتہائی پر اثر تھی۔ پھر ان میں ایسا ادبی رنگ تھا کہ سننے والے پر فوراً ہی اثر پڑتا تھا، اور یہ بول دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اتر جاتے تھے۔ جو سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ ان بولوں کو بار بار دہرائے۔ اعتقادات کی اصلاح۔ قرآن پاک کی ان صورتوں میں توحید اور آخرت کی حقیقتیں بیان کی جاتی تھیں اور ان کے بارے میں ایسے ثبوت پیش کیے جاتے تھے جو دلوں میں اتر جائیں۔ اس لیے سننے والے کے قریبی ماحول سے ہی دلائل اور شواہد پیش کیے جاتے تھے، اور یہ باتیں ایسے انداز میں پیش کی جاتی تھیں جن سے مخاطب بات کرنے والا اچھی طرح مانوس تھے۔ انہی کی تاریخ کے واقعات اور انہی کی روایات کی بنیادوں پر اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اعتقادات کی ان گمراہیوں کا ذکر کیا جاتا تھا جن میں یہ لوگ اس وقت پھنسے ہوئے تھے، اور ان اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں کا تذکرہ ہوتا تھا جس سے وہ لوگ خود واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو کوئی اس کلام کو سنتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دعوت کو شروع کیا، لیکن یہ قرآن پاک کی ابتدائی آیتوں کا نزول تھا جو اس میدان میں سب سے زیادہ کارگر ہتھیار کا کام دے رہا تھا، اور دعوت آہستہ آہستہ خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ اس دور میں دعوت اور تبلیغ کے لیے توحید و آخرت کے دلائل کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس کام کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کریں۔ اس کے بعد جو اپنے نبی نے چھپ کر نمازوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا تھا پوشیدہ طور پر ہو رہا تھا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ بھروسے کے قابل لوگوں کے علاوہ بات کہیں باہر نہ جائے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک بار آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے اور عبادت کے اس نئے طریقے کو دیر تک تعجب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ جو ہمیں پہلے پتہ چلا تھا کہ 60 پشتوں سے جو ہے اپنے نبی کا حضرت ابراہیم سے ایک کنیکشن ہے۔
ابو طالب بولے خیر میں تو اسے اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی شخص تمہاری روک نہ کر سکے گا۔ وہ خود ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے نبی کا وہ ہر طریقے سے ساتھ دیتے تھے۔ جو ابو طالب تھے اپنے نبی کے جو چچا تھے، وہاں یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور کے مومنوں کی خصوصیات کیا تھیں؟ اس ابتدائی دور کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس وقت اسلام قبول کرنا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گویا جان پر کھیل جانا تھا۔ اس دور میں جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کر لیا، ان میں یقیناً کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکے، کیونکہ ہر طرف تو کافر تھے، ہر طرف تو ایسے لوگ تھے جو ہنسی اڑاتے تھے، جو مخالفت کرتے تھے، جو ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو ایسے میں بھی اپنے نبی کی بات کو مان کر اسلام قبول کرنا ایک یہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ ان کی چند شریک خصوصیات یہ ہیں کہ یہ لوگ پہلے سے مشرکانہ رسوم و عبادت سے بیزار تھے اور حق کی تلاش میں تھے۔ یہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور جب یہ ایمان ان کے پاس نہیں تھا، یہ تب بھی جو ہے کیا کہتے ہیں بت پرستی نہیں کرتے تھے، یا پھر جو مطلب غیر مشرکانہ جو تھیں کیا کہتے ہیں رسمیں تھیں، ان میں زیادہ یہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، ان سے بیزار تھے۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ حق کچھ اور ہے، یہ بت پرستی، یہ رسم و رواج جو ہے اس سے ہٹ کے بھی کچھ حق ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ خصوصیات پہلے سے ہی موجود تھیں۔ طبیعت کے اعتبار سے یہ لوگ نیک اور پاکیزہ اخلاق والے تھے۔ تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ طور پر ہوتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جس آفتاب کو اپنے نور سے سارے عالم کو روشن کرنا تھا، اسے تو بہرحال سامنے آ کر نگاہوں کو کھیرا کرنا ہی تھا۔ چنانچہ اب دعوت اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی، یعنی کہ جو دوسرا دور ہے۔ یہ پہلے دور کا یعنی جو مکی دور تھا، وہ پہلے دور کے جو ہم لوگ جو تھے اس کے اندر بھی 4 دور تھے، تو اس کا ہم نے پہلا دور پڑھ لیا تھا۔ اب ہم دوسرا دور دیکھیں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اعلان دعوت کا دور تھا۔ اس وقت کیا تھا کہ جو پوشیدہ طور پر عبادتیں ہو رہی تھیں وہ لوگوں کے دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی تھیں۔ اب صاف حکم مل گیا کہ دعوت ظاہری طور پر دی جائے۔ چنانچہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پکارا، یا صباح۔ عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی خطرہ پیش آتا تو کوئی شخص کسی اونچی جگہ چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا تھا، یا صباح، اور لوگ یہ پکار سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب کوہ صفا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ندا یعنی کہ آواز بلند فرمائی اور قریش والوں کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں آپ کے چچا ابو لہب بھی تھے۔ ابو لہب کا جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائے تھے آخر تک۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک سچ مانیں گے، تم نے اب تک کوئی بھی بات جھوٹ نہیں کہی ہے اور ہم تمہیں صادق اور امین جانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، جو لوگ بعد میں بھی اپنے نبی پر جو ہے ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ بھی جو ہیں اپنے نبی کی تعریف کرتے تھے اور انہیں صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں، اپنی چیزیں ان کے پاس بطور حفاظت رکھ کے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ آدمی سچا ہے۔ وہ اپنے بت پرستی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی امانتیں اپنے نبی کے پاس لے جاتے تھے اور ان کے پاس رکھتے تھے۔ تو جب انہی نے کہا کہ بے شک سچ مانیں گے، تم نے اب تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی ہے اور ہم تمہیں صادق اور امین جانتے ہیں، تب آپ نے فرمایا، لوگو، میں تمہیں ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت سخت اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور ابو لہب نے نہایت غضبناک ہو کر کہا، کیا بس تو نے اسی لیے ہمیں پکارا تھا؟ اسلامی دعوت کی یہ عام پکار تھی۔ اب خدا کے رسول نے صاف صاف کھل کر اعلان کر دیا تھا کہ اسے کیا کہنے پر مامور کیا گیا ہے، مامور یعنی کہ مقرر کیا گیا ہے، اور وہ کون سی
وہ کون سا بڑا راستہ ہے جس کی طرف وہ ہر ایک کو بلا رہا ہے۔ زبان نبوت سے اب اس بات کا اعلان ہو گیا کہ دراصل اس بے پایہ حکومت کی خالق اور مالک بے پایہ حکومت کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ انسان کا مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکانا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا انسان کے اس درجے کے خلاف ہے جو اس کو اس کے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ جو ہمارا درجہ ہے، تو یہ سب ہم جو غلط کام کرتے ہیں یہ ہمارے درجے کے خلاف ہیں، جو اس کو اس کے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جو درجہ ہمیں اپنے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے، جو ہمارے غلط کام ہیں یا جو بت پرستی ہے یا جو شرک ہے، جو شرک تو مسلمان بہت کرتے ہیں، یہ ہمارے درجے کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں سوٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا، جن کو بھی بنایا، جو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس نہیں دیا جو ہم لوگوں کو دیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اس کی عزت رکھنی چاہیے اور یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ شرک ہو گیا یا گناہ ہو گیا یا کوئی بھی حرام کام، یہاں پہ تو صرف بت پرستی کی بات ہوئی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام ہمیں دیا ہے یہ اس پہ زیب نہیں دیتا ہے ہمارے جو گناہ ہیں۔ حقیقت میں صرف ایک اللہ ہی انسان کا اور تمام جہان کا خالق، معبود اور حاکم ہے۔ اس کی سلطنت میں انسان نہ خود مختار ہے اور نہ کسی دوسرے کا بندہ۔ انسان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اطاعت، بندگی اور پرستش عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دے کر بھیجا ہے، دراصل اس کے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد اسے ضرور اللہ کے پاس جانا ہوگا اور وہ انسان کے تمام کاموں کی جانچ کر کے فیصلہ کرے گا کہ انسانوں میں سے کون اس امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہ تھا۔ اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی اور چاروں طرف اس دعوت کے بارے میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں۔ چند روز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ اس دعوت میں تمام خاندان عبد المطلب کو بلایا گیا۔ اس میں حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ کھانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہی چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے، اور بوجھ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس بارے گرہ کے اٹھانے میں ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف خاندان، قبیلے اور شہر کے لوگوں بلکہ سارے عرب کی مخالفت اور مقابلہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائیں، اور صرف اس لیے تیار ہو جائیں کہ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی اور بندہ اپنے مالک کے سامنے سرخ روئی حاصل کرے گا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ دور دور تک نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھے تو کمسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آنکھیں آئی ہوئی ہیں یعنی کہ آنکھیں دکھ رہی تھیں ان کی۔ گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر بھی عجیب تھا کہ ایک 13 سال کا نئی عمر کا بلا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ دعوت کی جو مخالفت تھی
اس وقت ایک اسلامی جماعت میں 40 سے کچھ زیادہ آدمی داخل ہو چکے تھے۔ اب ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکین کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی، کیونکہ وہ کعبے میں اپنے بتوں کو رکھتے تھے نا، اس وجہ سے انہیں لگا کہ یہ تو بتوں کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ حرم کعبہ کی بہت بڑی توہین انہیں لگنے لگی کہ جب اپنے نبی نے کعبے میں جا کر کیا کہتے ہیں اعلان کیا۔ اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور کسی نہ کسی طرح ہنگامہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مخالفت کے اسباب۔ اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا سبب تھا، اور وہی اس دعوت میں سب سے سخت مخالف بھی تھے۔ اس وقت مکے کی جو عزت تھی وہ کعبے کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان کعبے کا پڑوسی اور متولی یعنی کہ انتظام کرنے والا تھا، اور اس طرح گویا قریش کی ایک قسم کی مذہبی حکومت تقریباً سارے عرب پر قائم تھی۔ مذہب کے معاملے میں لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے اور اکثر ان کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے تھے۔ اسلامی دعوت کی سب سے پہلی اور سب سے سخت چوٹ اسی مذہب پر پڑتی تھی جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ باپ دادا کے مذہب کے ساتھ جاہل قوموں کو جیسی کچھ اندھی عقیدت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کسی مناسب بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس نئی دعوت کو سن کر آگ ببولا ہو جاتے تھے۔ یہ تو آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی میں اس قدر جا چکے ہیں کہ اگر ہم انہیں کوئی حق بات بھی بتاتے ہیں یا ان سے کچھ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مطلب مزاروں پہ جانا یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ لوگ نہیں سنتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق بات ہے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کی پیروی میں اس قدر ملوث ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ حق بات کو بھی سننا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر قریش کے بڑے لوگوں کو یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس دعوت کے پھولنے پھلنے کا مطلب اس بات کے سوا کچھ نہیں کہ ان کا سارا اقتدار یعنی کہ ان کی حکومت، ان کی ساری پاور مٹی میں مل جائے گی، اور انہیں جو مذہبی قیادت کا مقام حاصل ہے وہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جو شخص جتنی بڑی گدی کا مالک تھا اتنے ہی زیادہ وہ اسلامی تحریک کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ پھر قریش میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، اور باوجود ان سب کے ان کا مذہبی مقام ان کو لوگوں کی نظر میں گرنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان میں پاکی اور مقام کی وجہ سے ان لوگوں کی کمزوریوں پر نظر ہی نہیں ڈالتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے اور اس کے مقابلے میں خالص توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اور خدا کے حضور ظاہر ہونے کا خوف بھی دلاتے تھے۔ دوسری طرف وہ انسانی بنیادی اخلاقیات کی ایک کمزوری کو کھل کر بیان فرماتے تھے، ان کے انجام سے ڈراتے تھے اور ان سب سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ان بڑے لوگوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں، کیونکہ بہرحال وہی باتیں ایسی تو تھیں نہیں جنہیں وہ صحیح کر سکتے، لیکن چونکہ خود ان کا دامن ان برائیوں سے پاک نہیں تھے اور نہ وہ ان برائیوں کو چھوڑنے کی ہمت اپنے اندر لا پاتے تھے، اس لیے جب عوام کے سامنے یہ باتیں آتیں تو انہیں محسوس ہوتا کہ عوام کی نظر میں ان کا مقام گر رہا ہے، اور اگر سامنے نہیں تو پیچھے ضرور ان کے بارے میں نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ اس بات پر
یہ بات ان کی جھنجھلاہٹ کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھی۔ قرآن مجید میں برابر ایسے بدکاروں اور بد اخلاقوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور ان کے ان کرتوتوں کے لیے سخت سے سخت عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ان آیتوں میں اگرچہ بات بالکل عام انداز میں کہی جا رہی تھی، جیسے ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو بالکل عام انداز ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی ہمیں نصیحت بھی کرتا ہے، ہمیں جنت کی باتیں بتا کے خوش بھی کرتا ہے، ہمیں دوزخ کے انجام سے ڈراتا بھی ہے، لیکن یہ بالکل ہماری لینگویج میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے۔ تبھی تو جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کا کرتے ہیں، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، یہ حال تو اس وقت ہمارا ہے، یہ حال تو اس وقت ہماری قوم کا ہے۔ تو اس وقت بالکل بات جو تھی وہ عام انداز میں کہی جا رہی تھی، لیکن جب یہ آیتیں لوگوں میں پھیلتی تو ہر شخص محسوس کر لیتا کہ پانی کہاں مر رہا ہے۔ تحریک اسلامی کی مخالفت اور دشمنی کے لیے یہ تمام اسباب اتنے کافی تھے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ اہمیت والے لوگ اسلامی جماعت کے تھوڑے سے لوگوں کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس خطرے کا یک بارگی ایک دم سدے باب علاج کر دیتے، لیکن مشیت الہی میں تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہی مٹی بھر انسانوں کے ہاتھوں سارے عالم کو اللہ کی وہ رحمت پہنچنا ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی نجات کا واحد اکیلا ذریعہ ہے۔ مٹی بھر انسان کے ہاتھوں سے یعنی بہت تھوڑے انسان جو اپنے نبی کے ساتھی تھے، جو ایمان لے آئے تھے، انہی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ کو پہنچانی تھی۔ واحد اکیلا ذریعہ یہ مٹھی بھر انسان ہی ہے۔ جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مکمل دین ہے، ہمارے پاس ساری صحیح راستے ہیں، تو انہی مٹھی بھر انسانوں کی جو جد و جہد ہے اور وہ محنت ہے، جیسے لوگ بڑھتے گئے، ایمان لاتے رہے، اس لیے اس وقت کچھ ایسے اسباب بھی فراہم ہو گئے تھے جن کی وجہ سے قریش یہ اقدام نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ وہ انہیں تلواریں لے کر انہیں مار نہیں سکتے تھے۔ آج یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔